ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ مفتی حنیف قریشی صاحب موجود ہیں. آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں. آج آپ یہاں پہ نہیں ہیں, اپنے شہر میں ہیں, پنڈی میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں قریشی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم, مالک کی مہربانی ہے. قریشی صاحب, آج مفتی نوید صاحب, فضل زبان صاحب, علامہ امین شہیدی صاحب, پروفیسر صاحب, سبھی نے بڑی مذمت فرمائی جو کچھ بھی آج حرمین شریف میں ہوا ہے اس حوالے سے. اور تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو کرنے کے بجائے اگر آپ تھوڑا سا لوگوں کو اس بارے میں سمجھائیں کہ کس طرح سے سیاست کو لے کے لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہی بھول گئے کہ وہ کہاں پہ موجود ہیں, وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 12 ربیع الاول کو بھی لوگ جذباتی ہو کے وہاں پہ نعرے بازی کرتے ہیں ہمارے جا کے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بھی ضرور سمجھائیے گا ہمارے پاکستانیوں کو. ہم عجیب طرح سے ہم بیہیو کرنا شروع ہو گئے ہیں کچھ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر دربار رسالت وہ دربار ہے کہ جس کے آداب خود مالک ارض و سما نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس دربار کی نزاکتیں اور اس دربار عالی کے وہ جو عظمتیں ہیں ان کا کیا کہنا کہ جہاں جبریل بھی غلاموں کی حیثیت سے آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ جھاڑو دینا, اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا. واہ واہ. یہ وہ دربار عالی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید قرآن رشید نے اپنے نبی کے ان مقدس صحابہ, وہ صحابہ کہ جن کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کی قسمیں قرآن میں ہیں, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وہ صحابہ کہ جن کی عظمتوں کا اعلان قرآن مجید میں ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ اللہ وحدہ لا شریک نے جن سے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. وہ عظمت والے صحابہ بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں انہی کی دعوت پر ان کے حجر اطہر پر تشریف لے گئے تو ان کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر وہاں پر قیام کیا تو اللہ کے نبی کے دل میں تھا کہ یہ یہاں سے جائیں اور میں تاکہ آرام کروں, لیکن آپ اپنی کامل حیا کی وجہ سے آپ ان کو یہ کہہ نہیں پائے. کے اندر ان صحابہ کو فرمایا کہ یہ کیا ہوا کہ تم نے کھانا کھا کر وہیں پر بیٹھ گئے, کیوں نہیں ایسا کرتے ہو کہ جب تم کھانا کھا چکو تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. لا تجروا له بالقول کا حکم اس دربار کے لیے ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بھی بلند نہ کرنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک دن تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد نبوی میں اونچی اونچی آواز سے بولتے دیکھا. آپ نے اپنی نیام سے تلوار نکالی, آیا کہ انت من حاضر مدینہ, کیا تم یہاں اس شہر مدینہ سے تعلق رکھتے ہو, اس شہر سے ہو یا باہر سے, تم بادیہ سے آئے ہو, تم دیہات اور بستی سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں میں تو بستی سے آیا ہوں. تو آپ نے واپس تلوار کو نیام میں ڈالا اور آپ نے فرمایا اگر تو یہاں اس شہر کا ہوتا تو عمر تجھے سزا دیتا. کیا تجھے نہیں معلوم کہ تو بادشاہ کونین کے پاس کھڑا ہو کر کس طرح کی حرکت کر رہے اور آوازیں اونچی کر رہا ہے؟ جناب والا ہمارے اکابرین نے تو یہ لکھا ہے کہ یہاں سانسیں بھی اونچی نہیں آنی چاہیے, یہاں قدموں کی آہٹ اور قدموں کی چاپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کیوں کہ اللہ کا نبی اپنے حجرہ مقدسہ کے اندر آرام فرما ہے, جلوہ گر ہیں, کامل حیات کے ساتھ. انہو یتمتع بجمیع الملاذ, اللہ کا نبی اپنی قبر منور کے اندر حیات ہیں, زندہ ہیں, اور جمیع لذتوں سے آپ متلذذ ہو رہے ہیں. آپ اپنی قبر منور اور اپنے غلاموں جو آپ کے غلام ہیں جو آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ان کو سنتے بھی ہیں اور اللہ کی عطا کردہ علم کی وجہ سے ان کو پہچانتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر میں غلط نہیں ہوں. یزید کے گناہوں میں ایک ان کی آواز چلی غالباً, یزید کے گناہوں میں یہ بھی گناہ شامل ہے کہ اس نے حرمین شریف میں جو یہ پامال کی تھی عزت, اسی طرح سے
یہ اس کے گناہوں میں یہ چیز شامل ہے میرے خیال سے، جی یزید کے دیکھیں گناہوں میں میں۔ یہی بات کر رہا تھا. آواز آ رہی ہے آپ کو فیصل بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی حنیف بھائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں سانسیں لینے میں بھی احتیاط کرنی ہے، وہاں پر درود و سلام کے حوالے سے بھی ہمیں حکم ہے کہ چیخ چلا کر آپ درود و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہاں سر جھکا کر آہستگی کے ساتھ، تاکہ وہاں آواز بلند نہ ہو. تو اس دربار پہ نعرہ بازی کرنا، سیاسی وہاں پر نعرے لگانا، جھنڈے لگانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں جا کر بھی اس نیج پر گئے ہیں، افسوسناک امر ہے. انتہائی دل، میرا یقین کیجئے کہ میرا دل دکھا ہوا ہے. اللہ وحدہ لا شریک اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ بنیادی وہ ہمارا نقص ہے کہ ہم نے آج تک یہ تو لوگوں کو بتایا کہ لاکھوں کی تعداد میں عمرے پہ چلے جائیں، لیکن ہم ان کو شاید آداب عمرہ نہیں بتا سکے. یہ وہ دربار، یہ وہ مدینہ طیبہ ہے کہ اس کی حرمتوں کو پامال کرنے میں یزید جیسے پلید اور لعین لوگ موجود ہیں. اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے روزہ اطہر کے اندر یہ جو مسجد نبوی ہے یہاں پر اس نے گھوڑے بندوائے تھے، اور یہاں اس نے شہر مدینہ کو تاراج اس کی فوجوں نے کیا تھا، اور یہاں گھوڑے بندوا کر اس نے حرمت مدینہ کو پامال کیا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اس دن بھی ایک لفظ بولا تھا کہ شاید اس قوم کے اندر وہ یزیدیت دوبارہ سے آ رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آ چکی ہے. اب ہم زبان سے تو ہم حسینی ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن شاید ہم جو ہے نا اندر سے بہت ساری ہماری حرکتیں یزیدیوں والی ہیں. تو اس وقت یہ آپ بھی دیکھیں اور ہماری قوم دیکھے کہ اگر علماء دینی مسئلے کے سلجھاؤ کے لیے اگر ایک دوسرے سے تھوڑی سی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں تو میں معذرت کر رہا ہوں، لاہور میں اذان کا وقت ہو گیا ہے. قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، محمد علی شاہ صاحب بھی آ چکے ہیں. جی قریشی صاحب، سوری آپ کی بات کاٹ دی تھی ہم نے. جی میں عرض کر رہا ہوں فیصل بھائی کہ یہاں اصل میں ہم لوگوں نے ایسی عادتیں اپنا لی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا اسلام کے ساتھ اور بالخصوص جو ہماری عقیدتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور اب ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم اگر یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مذہبی لوگ علماء کرام کسی دینی مسئلے کے سلجھاؤ کے لیے تھوڑی سی آواز کو بلند کر دیں تو یہاں ان کے اوپر تنقید کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جناب اس کے حوالے سے قانون سازیاں اور نہ جانے کیا سے کیا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ہماری جو دہشت گردی ہے یہ پورے عروج پر ہے، اور یہ سوچنا چاہیے ہمیں. مجھے ابھی میرے پاس ایک چیز آئی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل جب ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب حرمین طیبین گئے تو وہاں ان کے خلاف بھی اسی طرح آواز لگائی گئی تھی، اور اس کو بنیاد بنا کر ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کی بیٹی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس میں تنقید کی تھی کہ تمہیں اللہ کے گھر میں ذلیل کیا گیا. گویا بجائے اس کے کہ یہ ٹویٹ کیا جاتا کہ اس طرح کی حرکتیں حرمین میں نہیں ہوتی، یہ شے دی گئی دوسری طرف سے کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹی کے لوگ جب ان کی لیڈر جائیں تو ان کے خلاف یوں کریں. میں سمجھتا ہوں یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ اللہ کے نبی کے حرم کی بے ادبی کی گئی ہے، اور یہ قابل مذمت امر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت اس قوم کو لڑانے کے چکر میں اور اس قوم کو آپس میں دست و گریبان کیے ہوئے ہیں. ہمیں بے شک سیاسی اختلافات زیادہ ہونے چاہیے. مقدس مقام ہے مفتی صاحب، وہ کعبے سے زیادہ مقدس مقام ہے. اگر کسی نے پہلے کیا وہ قابل مذمت ہے. آج جو کچھ ہوا، ہم اس عقیدے والے لوگ ہیں کہ کعبۃ اللہ کی حرمت وہ تو ایک کا خون اس سے زیادہ ہے. یہ روزہ رسول پر کیا گیا ہے، اس پر آپ ضرور بات کریں اور پیغام دیں. جی میں نے آپ نے سنا کہ میں نے کہا یہ انتہائی مذمت کے قابل امر ہے. بالکل. اور یہ حرمت مدینہ طیبہ کو پامال کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو شے دیتے ہیں اور اس کو اپنی سیاسی جیت کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اس وقت کہ فلاں جیت گیا اس کے خلاف حرم میں نعرے لگے، تم سن لو، تم دربار رسول میں ہار گئے ہو، تم اس مقدس بارگاہ کے اندر یہ نعرے بازی کرنے والے ہار گئے ہو. اللہ اکبر. ہمارا یہ موقف ہے کہ وہاں کسی
दुश्मन के खिलाफ भी आप नाराबाजी नहीं कर सकते हैं, वहां आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते हैं। ये क्या यहाँ पाकिस्तान में जो बदतमीजी वाली सियासत का माहौल जो हम पिछले अरसे से देख रहे हैं कि खुलेआम लोगों को जनाब आप गालियां दें, खुलेआम उनके नाम बिगाड़ें, खुलेआम जनाब मां बहने करें, तो अब ये बदबूदार और ये कभी किस्म का तुम्हारा ये हरकतों वाला ये पटारा ये जाकर हरमैन तय्यबैन में भी खुल गया है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिनको रसूलुल्लाह के दरबार के अदब का भी लिहाज नहीं है। अल्लाह अकबर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।